السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 434، سورۃ سبا۔ سورۃ سبا کی آخری آیات 49 سے لے کر 54 آدھے صفحہ پر مشتمل ہیں، اور اسی پیج میں بقیہ حصے میں سورۃ فاطر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آیات ہیں 001 سے لے کے 003 تک۔ تو بحمداللہ فاطر شروع کر رہے ہیں۔ فاطر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اللہ کی صفت ہے، معنی ہوں گے پہلے پہل پیدا کرنے والا۔ ایک تو خالق پیدا کرنے والا، تخلیق آدم، مٹی اور پانی اور جو عنصر ہیں 4۔ تو آج کے درس میں اس میں فاعل اور فعل اس میں کیا فرق ہے اسے ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیے، فاطر پہلے پہل پیدا کرنے والا، اگر اس کو صیغہ بنا دے ماضی کا، فطر السماواتی، تو آسمانوں کو پیدا کیا پہلے پہل۔ تو اس طرح ساتھ میں رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ طا پر ہوگا، را پر ہوگا، مگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے۔ جی، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعید۔ کہہ دیجئے اے رسول، کن سے؟ مشرکین سے جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ تو سابقہ صفحے پر قرآن کا ذکر ہے۔ کہہ دیجئے کہ حق، جو سچا پکا قرآن آ چکا، تو جا مثبت ہے، مثبت انداز میں ہے، اب منفی انداز میں۔ تو قرآن کے مقابلے میں باطل یعنی شرک اور ما نافیہ، تو جا سے مثبت، حق مثبت، آ چکا سچا پکا قرآن، اور باطل اور ما نافیہ۔ اب یبدئ کا ترجمہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور باطل کچھ نہیں کر سکا پہلے، اب بھی کچھ نہیں کر اور نہ کر سکے گا۔ تو پہلے باطل کچھ نہ کر سکا اور اب بھی کچھ نہیں کر سکے گا، یا آئندہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ترجمہ کس کا ہوا؟ اصل میں ابدأ یبدئ، کسی چیز کا کرنا شروع میں۔ تو اب یہاں شروع میں کے بجائے پہلے، تو یہ ترجمہ کہتے ہیں نا مجازی، مستعار، سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، یعید کے معنی اعادہ، تو یہاں پر بھی ما منفی ہے اور اعادہ نہیں کیا جائے گا، لیکن ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے بھی کچھ کر نہیں سکا اور اب بھی آئندہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ترجمے کا انداز، اسے بھی خوب سمجھنا ہے ہمیں کہ کس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب رہا سوال حق، تو دیکھیے حق کے مقابلے میں شرک ہے، اس نے کبھی بھی حق کو نقصان ہوئے نہیں پہنچایا اور نہ پہنچا سکتا ہے۔ کیوں؟ تو حق حق ہے، اللہ کا دین ہے، سچا پکا ہے۔ اب اس طرف توجہ نہ جائے۔ حق کو ماننے والوں کو تو انہوں نے مارا، پیٹا، کاٹا، فساد مچایا، تو دونوں میں فرق ہے۔ حق کو ماننے والے شہید ہوئے، تو جب شہید ہوئے تو نقصان تو نہیں ہوا، نہ حق کا نقصان ہوا نہ مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو مستحکم کریں۔ بہرحال اس آیت کا مفہوم یہ مختصر ہے، پھر آپ اس پر غور کریں۔ اب پھر کہا جا رہا ہے کہ کہیے، قل ان ضللت فانما اضل على نفسی۔
وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب. یہ بھی کہہ دیجئے اگر میں بہک جاؤں تو اس کا وبال مجھے میرے خود پر ہے، اور اگر میں راہ پر آ جاؤں تو بسبب جو میری طرف میرا رب وہی کرتا ہے. یقیناً وہ خوب سننے والا اور بہت ہی قریب ہے. تو جب سمیع کے معنی خوب سننے والا بروزن فاعل، تو قریب کے بھی معنی کریں بہت ہی قریب ہے. لیکن اس میں دو چیزیں ہیں. گمراہ ہونے انسان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ حجت باز، غور و فکر نہیں کرتا، ضد کرتا ہے. اور ہدایت اللہ کی طرف منسوب، اس لیے کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے. تو یہاں بھی دو پہلو کو سامنے رکھیے گا، گمراہی کو انسان کی طرف اور ہدایت اللہ کی طرف. اور جیسے خوب سننے والا ہے تو خوب بہت قریب بھی ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. اب یہاں بھی قریب آیا ہے لیکن مکان کی صفت ہے. اور کاش کہ آپ دیکھیں اس وقت کو، اس منظر کو. یہ کون سا منظر؟ اب قیامت کی تصویر کشی کی جا رہی ہے. فَإِذْ فَزِعُوا، جب یہ گھبرائے پھریں گے، یعنی یہ قرآن کو نہ ماننے والے، تو فلا فوت، نہیں نکل سکیں گے. یعنی اس گھبرانے کی جو کیفیت ہے نا، گھبراہٹ، اس سے نہیں نکل سکیں گے. اب کیا مطلب نہیں نکل سکیں گے؟ فوت کا لفظ آیا ہے. تو جانتے ہیں فوت کسے کہتے ہیں بھائی؟ جیسے کہ موت ویسے فوت ہے نا. تو انسان جب فوت ہوتا ہے تو دنیاوی زندگی سے نکل جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ عالم برزخ میں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اس طریقے سے مجازی معنی لیے گئے ہیں. جب ان پر گھبراہٹ ہوگی تو اس گھبراہٹ سے اب کسی دوسرے عالم میں جانے والے نہیں. جی اب دیکھیں کیسے معنی لیے گئے، جسے میں اکثر کہتا ہوں مجازی، مستعار. تو یہ خیال رکھیں. اچھا، اب جب یہ گھبراہٹ میں رہیں گے قیامت کے دن تو پکڑے جائیں گے بہت ہی قریب جگہ سے، مکان قریب. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا جو مجرم ہے نا، وہ بھاگتا ہے، فرار اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ دوسری کنٹری میں جا کے پناہ لیتا ہے. ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ مجرم ہے، مگر اس دوسری کنٹری نے پناہ دی. تو یہاں وہ بھاگ نہیں سکتا. جی اس لیے کہا گیا ہے کہ قریب سے. جی تو مطلب آخرت کی منظر کشی کی جا رہی ہے، وہاں پر گرفت میں لے لیا جائے گا. اب وہ کیا کہیں گے جب گھبراہٹ ہوگی، حالات کا انکشاف ہوگا؟ تو سنیے گا. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. کہیں گے کہ ہم تو اس پر ایمان لائے، یعنی کس پر؟ قرآن پر، جس کا دنیا میں انکار کیا تھا. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، یہ تناوش کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے جیسے کہ تناول. اب کہاں سے پا سکیں گے؟ ہم کہتے ہیں نا تناول طعام، تو کھانا کھانا یعنی کھانے کو پانا، اس کے کھانا پانا حاصل کرنا. اب کہاں سے پائیں گے ہدایت؟ اب نہیں پا سکتے. من مکان بعید، دور جگہ سے. اب دور جگہ کیسی؟ کیونکہ قرآن کو حاصل کرنا اس کے لیے جگہ دنیا کی تھی، اب تو آخرت میں آ چکے، تو دور جگہ سے کیسے پالیں گے؟ اب نہیں پا سکتے. انہی کے تعلق سے ہے وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اب پھر مکان بعید آیا ہے.
اور تحقیق کے انکار کیا اس کا، قرآن کا پہلے۔ اب قذف یغذف، قذف یغذف کو میں نے کیا، تیر پھینکنا، تو یہاں پھینکنا، اور پھینکتے ہیں بن دیکھے بالغیب، اور پھینکتے تھے دور دراز سے۔ اب دور دراز سے یعنی کیا، بغیر دیکھے، بغیر علم کے جب کوئی پھینکتا ہے تو اسے دور دراز ہی کہتے ہیں۔ جی یہ پھینکنا جیسے کہ آج کل بہت مشہور ہے، انگریزی کا لفظ ہے کیا، فیک نیوز۔ جی تو ان کی کیفیت دنیا میں یہ تھی کہ بغیر سوچے سمجھے بن دیکھے ہی وہ پھینکتے تھے کلام پاک کے بارے میں، جیسے کہ آج بھی لوگ پھینک رہے ہیں۔ اچھا، تو قذف کے معنی بھی ایسی مجازی معنی، آیا سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے معنی کیے جائیں گے۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاعہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب۔ اچھا، حیل مجہول ماضی کا صیغہ ہے، اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، چونکہ اتنا یقینی ہے قیامت کا دن اللہ کی جانب سے ہے، اس لیے کر دیا جائے گا کہ صیغہ نہیں لایا جاتا۔ دیکھیے ہم انسان ہیں، ہم مستقبل کا صیغہ استعمال کرتے ہیں اور انشاءاللہ بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں قیامت کے وقوع کے لیے آپ اکثر جگہ دیکھیں گے پاسٹ ماضی کا ہی صیغہ استعمال کیا ہے۔ تو کیوں؟ یقینی طور پر۔ لیکن ہم ترجمہ کریں گے کہ حائل، پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ جی ان کے درمیان کس چیز کا؟ جو وہ چاہتے تھے، ما یشتہون، تو ان کی چاہتوں کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، یعنی وہ چیزیں انہیں ملنے والی نہیں۔ وہ کیا کہتے تھے، اس کے پہلے کئی دفعے آ چکا ہے کہ وہ انکاری مجرمین کہتے تھے کہ ہم تو خوشحال رہیں گے جیسے دنیا میں خوشحال رہتے ہیں، تو ان کی چاہتوں کے درمیان پردہ۔ جی اب ساتھ میں رہیے، کما فعل باشیاعہم من قبل، اب یہ ماضی کا پاسٹ کا صیغہ ہے، پاسٹ کے معنی سے ہیں، جیسے کہ، کما کیا گیا ان جیسوں کے ساتھ، من قبل اس کے پہلے، یعنی اس کے پہلے جو امتیں جو ان جیسی تھی، مجرم تھی، رسول کے انکاری تھے، ان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا۔ اب یہ اشیاء کیا ہے، دیکھیے اشیاعہم ہم کہہ رہے ہیں، اشیائی نہیں، اشیاعہم، باشیاعہم عین ہے، اگر آپ حمزہ پڑھیں گے تو وہ تو شیء کی جمع، چیزیں، تو یہ عین سے شیعہ، اس کا مفرد شیعہ آتا ہے، شیعہ۔ اب شیعہ سے مراد وہ شیعہ نہیں جو آج کل ہمارے یہاں مشہور ہے، بلکہ شیعہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، ہم جماعت، ہم خیال۔ تو اس کے لیے دلیل نوٹ کر لیں، سورہ الصافات، اور آیت کا نمبر ہے 83، سنیے گا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اس کے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو نوح علیہ السلام آدم ثانی کہا جاتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نوح جیسوں میں سے تھے، نوح کے جماعتی تھے۔ اب ہمیشہ جیسوں نہیں تو جماعت، نوح کی جماعت سے، تو ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام ایک ہی ہیں، تو یہ یہاں اشیاعہم عین، ان کے ہم جماعت۔ اچھا، انہم کانوا فی شک مریب، اللہ شک اور مریب، ہم تو مریب کا ترجمہ بھی شک کرتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب، اس وقت ہم بتا چکے ہیں کہ ریب یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تو وہ ایسے شک میں تھے جو الجھن میں ڈالنے والا تھا، تو ریب دوسرا مرحلہ، الجھن میں ڈالنے والا۔ اب جب صرف ریب آئے تو ہم شک مانا کرتے ہیں، تو اتنا ذہن میں رکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، راہ پر ہوگا، ہونٹ گول نہیں ہوں گے۔
الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریفوں کا سزاوار اللہ، جو فاطر اسم فاعل کا ترجمہ، پہلے پہل پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا۔ جاعل بھی اسم فاعل ہے، خالق بھی اسم فاعل ہے، تو خالق کا ترجمہ پیدا کرنے والا، جاعل کے معنی مقرر کرنے والا۔ فرشتوں کو، اب فرشتوں کی صفت ہے اولی اجنحہ، پر والے، دو دو، تین تین، چار چار، تو فرشتے دو دو، تین تین، چار اور چار چار پر والوں کو جاعل مقرر کرنے والا ہے، تو اسم فاعل کا ترجمہ، اور جاعل کے معنی کسی چیز کام پر لگا دینا، پیغامبر، میسنجر، تو فرشتے میسنجر ہیں، پیغام لاتے ہیں نبیوں کے پاس، جیسے جبریل امین اور ان کی جماعت، اور میکائیل اور اسرافیل، یہ سب پیغام۔ اب یزید زیادہ کرتا ہے مخلوق میں جو چاہتا ہے، تو امام بخاری نے کتاب تفسیر جو ہے بخاری میں، وہاں پر حدیث کوٹ کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جبریل امین کو 600 پروں کے ساتھ دیکھا، تو اللہ تعالیٰ دو دو، تین تین، چار چار، 600 یا اور بھی مخلوقات میں اضافہ کرے، زیادہ کرے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس ہم ہیں کہ ہم اس کی ساری مخلوق کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں اور نہیں پایا ابھی تک۔ اب اگلی آیت سنیے گا، بالکل اسم فاعل اور فعل، اس ترجمے کو خیال میں رکھیے۔ ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اب خیال رکھیے، فتح تحو، اب یہ چونکہ وہ گرامر سے یفتحی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دیتا ہے یا رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، تو کس کا ترجمہ ہوا؟ کھولتا ہے، کھول دیتا ہے۔ فلا ممسک اسم فاعل، اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، تو ہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ رحمت کی طرف جائے گی۔ تو اسم فاعل کا ہم نے ترجمہ کیسے کیے؟ بند کرنے والا نہیں، اور یہاں کھولنے والا نہیں کیے، کھولتا ہے۔ اچھا، اب یہ اسم فاعل ممسک فعل میں تبدیل ہو رہا ہے، سنیے، اور اپنی نعمتوں کو جس کے لیے بند کرتا ہے، دیکھو اب وما یمسک بند کرتا ہے، کرنے والا نہیں، تو اس کے بعد کوئی اسے کھولنے والا نہیں، دیکھو مرسل کا ترجمہ کھولنے والا نہیں، اور وہ کیسا ہے؟ عزیز اور حکیم ہے۔ عزیز یعنی غالب، اس کے فیصلے کے نافذ ہونے سے کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ جو فیصلے کرتا ہے حکمتوں کی بنیاد پر کرتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو نوٹ کر لیجئے گا، جب ترجمہ کریں گے تو اس میں آسانی ہوگی۔ اس میں فاعل ہے تو اس فاعل کا ترجمہ کرنے والا، کام پر لگانے والا، اور جب فعل ہو چاہے ماضی ہو مضارع ہو تو کھولتا ہے، کرتا ہے، کیا، اسے ملحوظ رکھیے گا۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اب دیکھیے سین پر پیش ہے، اس کے بعد ذال، تو سذکروا، اب سین کا مخرج اور ذال کا مخرج فرق ہے، تو اطمینان سے نکالیں، سذکروا۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم
من السماء والأرض لا الہ الا هو فانا تؤفکون. دیکھیے ہم شروع سے محنت کرتے ہوئے آئے ہیں. ہم پڑھتے ہیں لا الہ، ہمارے یہاں اکثر لوگ لا الہ غلطی کر جاتے ہیں، تو اس کا خیال رکھے گا. لا الہ لا الہ الا ہو فانا تؤفکون. اے لوگو، نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں اللہ کی، ہے نا، اللہ کی نعمتوں کو. جی پھر سوال کیا؟ خالق اسم فاعل، اللہ کے سوا کوئی ایسا پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دے؟ یعنی سوالیہ طور پر اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے؟ اب خالق ہے بھی کہہ سکتے ہیں، مگر چونکہ آج مجھے سکھلانا ہے تو پیدا کرنے والا، یہ سوال ہے. ظاہر ہے کہ اس کا جواب کیا؟ نہیں، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہ. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. اب دیکھیے تم کہاں الٹے جاتے ہو. بعضوں نے ترجمہ کیا ہے تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو. تو ترجمے کی گنجائش ہے. اصل میں افک کے معنی کیا؟ دیکھو، ایک تو ہے کذب. کذب کے معنی جھوٹا، کسی چیز کو واقعے کے خلاف پیش کرنا. آپ نے دیکھا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا. آپ نے واقعے کو نہیں دیکھا، کہہ رہے ہیں کہ دیکھا، یہ جھوٹ ہوا. مگر افک کو بھی ہم جھوٹ کہتے ہیں، مگر افک کے معنی یہ نہیں ہے، بلکہ بات الٹی پیش کرنا، جو ہوا نہیں تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن تھیں، تو اسے پاک دامنی کو غیر پاک دامنی میں تبدیل کر کے کہنا، تو فرق ہے. تو اسے بھی نوٹ کیجئے، پھر ہم آگے مزید اس پر روشنی ڈالیں گے. تو اب اس کا ترجمہ کیا؟ یعنی الٹا، حق بات کو چھوڑ کے الٹی بات کو پیش کرنا. تو تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ اب جب الٹا پھر گیا آدمی تو رائے حق سے بھٹک گیا. اس لیے بعض ترجمہ کرتے ہیں کہ تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو. بعض کرتے ہیں کہ تہمت، اس لیے کہ آپ نے پاک دامنی کو ناپاک دامنی میں تبدیل کر دیا، تو تہمت ہی ہوئی نا. جی تو یہ ایسے مواقع پر ہم اس لیے روشنی ڈالتے ہیں کہ ایک لفظ کا معنی جو روح ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے. چاہے آپ ترجمہ جھوٹ کا کریں، چاہے بھٹکے ہوئے کریں، چاہے الٹے پھریں، جیسے کہ یہاں پر کیا گیا ہے کہ تم کہاں الٹے جا رہے ہو. جو بھی ترجمہ کریں، معنی کی روح اس میں باقی رہتی ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب لغت میں تحقیق کریں. اور جیسے کہ ہم کوشش کرتے ہیں لغت میں، بجائے کتابوں کے قرآن ہی سے اس کے معنی بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ لگے رہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھے گا. آج اتنا ہی، کل پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.